دیے جاتے ہیں کہ خوشبو شجاعت صاحب ہیں, نسیم جلیل صاحب ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب, فیصل سبزواری صاحب, حیدر عباس صاحب, وہ ہیں ویری ویل اسپوکن, ویری اسمارٹ, ایلوکوینٹ لوگ ہیں. لیکن پیچھے تو جی یہ وہی ملیٹنٹ لوگ ہیں, اور یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں, بڑا خطرناک ایک پارٹی ہے. یہ از اے ٹرو پرسپشن کیا ہے؟ دیکھیں, پرسپشن از اسٹرانگر دین ریالٹی. یہ تو پوری پارٹی کے بارے میں پرسپشن ایک میڈیا ٹرائل کے ذریعے بنایا گیا تھا. 92 سے لے کر 97 تک ایک کھلا اور مخفی ہمارے خلاف آپریشن ہوا. ہم حکومت میں ہوں, ہم اپوزیشن میں ہوں, ایک سلسلہ چلتا رہا. ہمارے لوگوں کا ماورائے عدالت قتل بھی ہوتا رہا. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسے اینٹی سوشل, انسکروپلس, غیر پسندیدہ, سماج مخالف لوگ ہماری صفوں میں آئے ہوں گے اس زمانے میں جب ہمارے نظریاتی لوگوں کی اکثریت جیلوں میں تھی, ملک سے باہر جانے پر مجبور ہو گئی تھی, یا پابندی سلاسل تھی. ایسے 3-4 ہزار لوگ پارٹی کے اندر انفلٹریٹ کرائے گئے یا ہوئے 92 سے لے کر 97 تک. 99 کے بعد جب ریاست کی اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کی حکومت کی پالیسی میں یو ٹرن آیا ایم کیو ایم کے بارے میں, اور وہ ریاستی آپریشن ہمارے اوپر ختم ہوا. ایک غیر اعلانیہ پابندی تھی, وہ ختم ہوئی. ہمارے دفاتر نے کام کرنا شروع کیا اور ہم نے اثر نو اپنی تنظیم سازی شروع کی. کراچی ہی نہیں, پھر اندرون سندھ, پنجاب, بلوچستان, سرحد, سب جگہ ہم نے پھر کام کرنا شروع کیا. اور پھر ہمیں جب موقع ملا لوگوں کی خدمت کرنے کا اور سیاسی, اپنی معاشی اور سماجی کارکردگی دکھانے کا, تو چاہے وہ زلزلے جو شمالی علاقوں کا زلزلہ تھا, اس کے بعد سیاسی جماعتوں میں ایم کیو ایم کا سب سے پہلا نمبر تھا. ریسکیو, ریلیف, سوشل ورک کے اندر, سوشل ورک میں, سروس ٹو ہیومینٹی. ایران میں بام کا زلزلہ ہو, تھر میں پانی کا مسئلہ ہو, وہاں پانی باوزرز کے ذریعے پہنچانے کا مسئلہ, یا بلوچستان کے اندر بارشوں اور سیلاب کا مسئلہ ہو, متحدہ قومی موومنٹ, اور پھر سونامی پوری دنیا میں آئے, سری لنکا میں, انڈونیشیا میں, اور وہاں جو کچھ وہاں انسانیت کی خدمت کرنی. تو لوگوں نے جو ہے وہ ایم کیو ایم کا یہ جو اصل جو باطن ہے, جو اس کی حقیقت ہے, اس کی روح کو پھر دیکھنا سمجھنا شروع کر. یہ جو دبیز پردے تھے گہرے ایم کیو ایم کے اوپر, اور پھر جو الزامات تھے, ریالٹی دین بگین ٹو اوور پاور دیٹ پرسپشن, اٹ بگین ٹو جو کہ اب لوگ دیکھ رہے ہیں. اور یہ 5-6-8 لوگ نہیں ہیں. رضا ہارون کو آپ دیکھ لیجیے, اس کے بعد آپ نیچے ہمارے اور وزراء کو, سردار احمد صاحب کو آپ کیا کہیں گے؟ ہی از دا سینئر منسٹر ان دا پروونشل, ہی از اے بیوروکریٹ. اور آپ کے سینیٹرز بھی جو ہیں, ہمارے سینیٹرز آپ دیکھ لیجیے سارے, اور اس میں سے پنجابی اسپیکنگ سینیٹرز ہیں 6 میں سے. پھر اسی طریقے سے ہمارے ٹاؤن ناظمین کو دیکھیں, ان کے کاموں کو دیکھیں. مصطفیٰ کمال صاحب کی پوری ٹیم ہے, یو سی ناظمین کو دیکھیں. دیکھیں ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی گڑبڑ ایلیمنٹ, کچھ لوگ تو ہر پارٹی میں ہمارے یہاں بھی ہوں گے, لیکن ہمارے یہاں تو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. ایک شخص جو اگر کرپشن میں بھی ہے, یا وہ غیر تنظیمی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہے, یا وہ کسی, تو اس کا رپورٹنگ ہے, اس کا رپورٹنگ ہے. تھوڑا سا دیر سویر ضرور ہو سکتے, لیکن اس کو ایگزٹ ڈور دکھا دیا جاتا ہے. یہ ایسا ہو رہا ہے. اور پھر یہ آپ نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ جن کو ایگزٹ ڈور بھی دکھایا گیا, بہت سارے لوگوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا اور وہ گھر بیٹھ گئے. وہ سپورٹرز ہمارے الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں, خدا نہ خاصا ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا اگر انہوں نے پارٹی کو چھوڑ بھی دیا. یہ بات. پھر جو کمیونیکیشن اینڈ میڈیا مینجمنٹ ونگ ہمارا, جو ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, وہ ایک ٹریننگ سینٹر بن رہا ہے. وہاں پر ہم لوگوں کو جو ہے وہ بلاگنگ کیا ہے, اور جو ویب سائٹس کیا ہیں پوری دنیا, اور ویب سائٹ کا یوز پاکستان کے سافٹ امیج کو کیسے ہم آگے لے جا سکتے ہیں. صرف ایم کیو ایم کا نہیں ہے, ہم اس پہ اب لوگوں کو لے جا رہے ہیں. ان کی ٹریننگ کلاسز ہوتے ہیں, ان کے کورسز ہوتے ہیں. PRAC ہے کیا ہے, وہ جو یوتھ کیا ہے, وہ آپ کو YAC ہے, یوتھ ایڈوائزری کاؤنسل. پہلی پارٹی ہے جس کا یہ یوتھ ونگ فیس بک پہ لوگوں کا ممبر بنا رہا ہے, ورنہ یہ نیا ایریا جو ایکسپلور کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ویمن ایمنسپیشن کو لے لیجئے. پھر ایسی ریلیز, اگر کوئی گن پوائنٹ پہ لوگوں کو لے جانے والی پارٹی ہوتی اور ہمیشہ ووٹ گن پوائنٹ پہ لیے ہوتے, تو بتائیے چاہیے 3 بلوچ رہنماؤں کی جو شہادت ہوئی بلوچستان میں, اس پر جو احتجاجی ریلی کی ہم نے مزار قائد پہ, اور اس سے پہلے وہ جو فلاگنگ ہوئی تھی 16 سال کی بچی کی سوات میں, تو 22 گھنٹے کے اندر 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جمع کر دینا, یہ موبلائزیشن گن پوائنٹ پہ نہیں ہو سکتی. یہ کوئی ہارڈ امیج رکھنے والی پارٹی سے نہیں ہو سکتی ہے. اب یہ جیسے جیسے یہ امیج لوگوں پہ جاتا ہے اور لوگ ایم کیو ایم کی طرف آتے ہیں, کوئی ایسا واقعہ کرانے کی سازش کی جاتی ہے کراچی میں. اس کی جو کثیر اللسانی, جو اس کی ایک ملٹی ایتھنک جو یہ میلٹنگ پاٹ, اس کو شیک کیا جاتا ہے. اور وہ مافیا جو یہ سازش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے ای ایم پی اور ایم کیو ایم میں اختلاف ہوتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ پشتو بولنے والوں اور جو نئے سندھی اردو بولنے والے ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. پرانے سندھیوں میں اور نئے, اسی ملٹی ایتھنک پہ میں آتا ہوں جو ہم بات کر رہے ہیں ایک پاکستان ایک قوم کی. ابھی جو IDPs کا معاملہ, آپ نے یہ پوری آپریشن بہت حد تک انڈیوس کیا, سب سے زیادہ واویلا لیڈ آپ نے لی, ٹھیک ہے, اب ہو گیا.
اب اس کی جو ریپرکشن ہے، آپ خود کہتے ہیں جب آپ کو آپریشن ہوا تو آپ کے 25,000 کارکنان جو ہیں دنیا بھر میں بکھرے. اب وہاں جو آپریشن ہو رہا ہے، اب وہاں کا جو اسپل اوور ہے، آپ کہتے ہیں کراچی میں مت داخل ہو، اتنا ہنگامہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ نہیں دیکھیں، متحدہ کا اسٹینڈ بہت کلیئر ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہری کا ہے. آئینی طور پر کسی کو پاکستان میں کہیں بھی جانے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، سب کا حق ہے. لیکن جو معاشی مائیگرنٹس ہیں وہ تو یہاں ویسے بھی ایک انفلکس کراچی میں ہو رہا ہے اور روزگار کے لیے ٹھیک ہے. لیکن باجوڑ اور وزیرستان سے گزشتہ 2 سالوں میں جو یہاں مائیگریشن ہوئی تھی اس کی گارب میں انتہا پسند اور دہشت گردی 15% سے 20% ہے جو یہاں آئے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے نکل رہے جہاں آپریشنز ہوئے، چاہے وزیرستان میں ہو، باجوڑ میں ہو، اب مالاکنڈ میں، وہ 80s میں افغانستان میں افغان مہاجرین جو اتنے جی، تو ان کی آڑ میں ایسے عناصر بھی آئیں گے جو کہ ناپسندیدہ ہو سکتے ہیں، جو کہ انتہا پسند ہو سکتے ہیں، جو اپنی جان کو بچانے کے لیے. ISPR نے تو خود کہا کہ داڑیاں اور مونچھیں منڈوا کر یہ لوگ آ رہے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کی رجسٹریشن کا ایک پروسیس ہونا چاہیے. اور IDPs وہی ہیں جو انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں، جو تباہ حال ہیں، جو برباد ہیں. ان کو اگر رجسٹر نہیں کریں گے تو ان کی امیڈیٹ ریلیف کو کیسے اسیس کریں گے؟ ان کے لیے آپ ریٹرن ہوم پیکج کیسے دیں گے؟ پھر ان کی دوبارہ آبادکاری ان کے اپنے علاقوں میں آپ کیسے ممکن بنائیں گے اگر وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، وہ انرولڈ ہی نہیں ہے؟ اکاؤنٹڈ فور. ہم صرف کہتے ہیں وہ اکاؤنٹڈ فور ہونے چاہیے، وہ انرول ہونے چاہیے، وہ رجسٹرڈ ہونے چاہیے. چاہے وہ پنجاب کی بارڈر پر ہوں، چاہے وہ سرحد کے اندر جو میک شفٹ کیمپس ہے وہیں پر ہوں، چاہے وہ سندھ کی بارڈر پر میک شفٹ کیمپس میں ہوں، چاہے وہ کراچی میں اگر وہ اسپل اوور آ جاتا ہے اور کراچی کے جو نواحی علاقے وہاں ایسے کیمپ بنا دیے جائیں، ان کو رجسٹر کر لیا جائے. اور رجسٹر کر کے جو ہے وہ ان کے اوپر نظر بھی رکھی جائے تاکہ ان میں سے اگر کچھ ایسے لوگ ہیں، پریونشن از بیٹر دین کیور. دیکھیں، احتیاط علاج سے بہتر ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کل خدا نہ خواستہ جو آج مالاکنڈ کی صورت حال ہے، مالاکنڈ میں ایسا کیوں ہے؟ یہ باجوڑ اور وزیرستان ہی سے ازبک ہیں، تاجک ہیں، افغان ہیں، مصری ہیں، عربز ہیں. جیسے افغان مہاجرین کی آڑ میں ایک اسلحہ ایک دم آ گیا، سب کچھ ہو گیا. یہ وہ لوگ جو افغانستان سے 2001 کے جو امریکن ایکشن تھا الائڈ فورسز کا، نیٹو کا، وہ آئے پاکستان میں، اور پاکستان میں قبائلی علاقوں میں جب وہاں آپریشن ہوا تو یہ مالاکنڈ میں گئے. تو آدھے سے زیادہ لوگ تو یہ وہ ہیں جو قبائلی علاقوں سے ہیں، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں، جنہوں نے سوات میں 180 بچوں کے اسکول اڑائے ہیں. تو آپ کا موقف یہ ہے کہ ان کو رجسٹر اس طریقے سے لایا جائے، یہ ایسی چاروں طرف سے سپلن نہ ہو. کچھ ایسے پہلے یہ بھی تھا کہ جی کراچی میں MQM ANP کا ہے تضاد، اور وہ چاہتے ہیں آپ کی جی ANP یہاں سے نکل جائے. وہ ایک ٹینشن بڑی رہی مختصراً. وہ حالانکہ معاملہ نپٹ چکا ہے اور اس وقت میں نے اس کو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا کہ پولیٹیکل ہوا تھا. لیکن اب اگر میں پلٹ کے دیکھیں وہ کیا ہے، وہ کس چیز کا جھگڑا ہے، کیوں ہے؟ دیکھیں، وہ گزشتہ مہینے بھی ایک ایسی سازش ہوئی تھی، اور ایک سازش ہوئی تھی نومبر کے آخر میں 2008 میں. اگر مجھے بتائیے کہ کراچی میں ایک اتنے عرصے سے ایک میلٹنگ پاٹ ہے، اتنی کثیر لسانی اکائیاں یہاں پر رہ رہی ہیں، مختلف کلچرز ہیں یہاں پر، اور کراچی کریٹیکل ماس رکھتا ہے، ایک پلورلسٹک سٹی ہے، اس میں ہر طرح کے پھول ہیں جو اس گلدستے میں سجے ہوئے ہیں. اور اگر اصل پاکستان کو کہیں دیکھنا ہے تو وہ کراچی ہے. اگر پاکستان کے امن کو ڈھونڈنا ہے تو دیکھیں کہ کیا پاکستان میں مختلف زبانیں بولنے والے ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے. اور میں سلوٹ کرتا ہوں پختونوں کو، پنجابیوں کو، سرائکیوں کو، ہزارے وال کو، کشمیریوں کو جو کراچی میں سندھی بولنے والے، بلوچ بولنے والے، اردو بولنے والے، کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم شیر و شکر ہو کر رہ رہے ہیں. ان کے درمیان کوئی تفرق کا اور ان کے درمیان کوئی مفادات کا، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہیں ہے. اب یہ بیج بویا جاتا ہے لینڈ مافیا اور ڈرگ مافیا کی طرف سے. 86 میں بھی جب MQM بنی تھی، مہاجر قومی موومنٹ، تو یہاں کے پختونوں کو، پنجابیوں کے باور کرایا گیا تھا کہ ہم ان کے مفادات کے خلاف ہیں، اور دونوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی تھی. الطاف بھائی نے اور ولی خان صاحب نے ANP کے اپنی بردباری سے، سیاسی پختگی سے اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا اور دونوں کو پھر آپس میں باہم شیر و شکر کیا، جو دونوں کو لڑانے کی سازش کی گئی تھی. اس کے بعد سے کوئی ایسا واقعہ دیکھنے میں نہیں آیا. اگر ANP اور MQM کے درمیان ایسا اختلاف ہوتا تو 2008 کے انتخابات میں ANP نے 2 سیٹیں پروونشل الیکشن میں جیتی ہیں، ان کے اپنا ایک ووٹ بینک ہے وہاں پر. تو مجھے بتائیے کہ کوئی ایک واقعہ ANP MQM یا پختونوں اور اردو بولنے والوں کے درمیان آپ نے دیکھا کوئی ایک آدمی؟ اس کا مطلب 2008 کے 18 فروری کے الیکشن تک ان کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں تھی. اچانک اس کے بعد اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہ بنیادی مسائل ہیں شہر کے، جو اس کی ہم آہنگی ہے، چاہے وہ لسانی ہم آہنگی ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے فرقہ وارانہ ہو، اس کو وہ متاثر کرتے ہیں اور اس فیبرک کو ہم آہنگی کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اختلافات نہیں